عمرہ نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کے درمیان کیا چل رہا ہے، انتہائی اہم نوعیت کی یہ خبریں ہیں، اہم نوعیت کی معلومات ہیں، یہ آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگست، ستمبر اور اکتوبر 3 مہینے بہت امپورٹنٹ ہیں، اور چونکہ اب ذرا باتیں آہستہ آہستہ کھل کر بیان کرنے کا وقت آ گیا ہے، اگلے 3 مہینوں کے اندر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا معاملہ جو ہے اس کو حتمی شکل دی جانی ہے، اور نومبر میں ان کی مدت ملازمت پوری ہو رہی ہے، گو کہ ان کا جو پہلا ٹینیور ہے وہ بھی متنازع ہے، لیکن اس دوران وہ فیلڈ مارشل بھی بن گئے اور ایک قانون میں تبدیلی کر کے ان کو 3 سال کے بجائے آرمی چیف کی مدت 5 سال کر دی گئی، لیکن اس میں ایک سقم موجود ہے، ایک نہیں بلکہ کئی سقم موجود ہیں۔ تو اب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو مزید 2 سال کے لیے ایک نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے، جھوٹے سچے نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے، اور وہ نوٹیفیکیشن اس وقت کون کرے گا؟ وہ کرے گا جناب شہباز شریف صاحب کریں گے، اور وزیر اعظم جو بھی ہوگا۔ تو اس سے پہلے کچھ ڈیلز ہو رہی ہیں، اور کچھ آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں، اور کچھ مشورے ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں نے آپ کو آگاہ کرنا ہے، کیونکہ اچانک آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنن فانن 3-4 دن کے اندر ایک کمپین لانچ کی گئی ہے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں، اور نواز شریف صاحب کی امیج بلڈنگ، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی قائدانہ صلاحیتوں کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، اور ایک جانب یہ لکھا جا رہا ہے، دوسری جانب شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ معاملات کو سنبھال نہیں سکے، اور ان کی گورننس ٹھیک نہیں ہے، بیڈ گورننس ہے، اور سکینڈلز آ رہے ہیں، چینی کا سکینڈل آ رہا ہے، آٹے کا گندوں کا سکینڈل آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھی اور تیل کا سکینڈل آ رہا ہے، ٹیکسیشن کے مسائل ہیں، تو معاملہ سنبھالے نہیں جا رہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ ان کے اندر سے ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور وہ صحافی، وہ ہمارے دوست دانشور جو کہ بہت ہی معتبر سمجھے جاتے ہیں مسلم لیگ نون کی صفوں میں اور حکومتی صفوں میں، اور وہ لکھاری جو ہیں وہ اس بارے میں کھل کر اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ جو ان کی تحریریں آ رہی ہیں، ان کے جانے سے پہلے میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ پہلے جاتی عمرہ میں ایک عدد میٹنگ ہوئی، خاندانی میٹنگ، اور اس میں نواز شریف صاحب بھی شہباز شریف صاحب بھی گئے، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خبریں بھی چلیں کہ جناب بہت اہم ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی اور مریم صاحبہ کی۔ اب آپ کو معلوم ہے شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ، چچا، بھتیجی اور بھائی، یہی رشتے ہیں آپس میں، فیملی ہے، اور بہت ہی کلوز ریلیشن شپ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہاں پہ ظاہر ہے صلاح مشورہ کیا ہونا تھا؟ صلاح مشورہ یہ ہوا ہے کہ مریم صاحبہ چاہتی ہیں کہ اب شہباز شریف صاحب کے بجائے اب نواز شریف صاحب کو موقع دیا جائے، اور وزارت عظمیٰ ان کو دے دی جائے، یعنی ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے۔ اور اس کے بعد پھر ایک مشاورت ہوئی جاتی عمرہ کے بعد مری کی گلیات میں، جہاں پہ بہت ہی پرفضا مقام میں ان کا گھر ہے میاں صاحبان کا، تو وہاں پہ بھی شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے درمیان طویل صلاح مشورے ہوئے، اور یہ بلکہ طویل سازشی کھچڑی وہاں پہ تیار ہوئی، اور کچھ ملاقاتوں میں حمزہ شہباز بھی موجود تھے۔ تو اس میں اب یہ چیزیں جو ہیں کچھ ڈسکشن ہوئی، اور ظاہر ہے ہم تو وہاں پہ موجود نہیں تھے کہ کیا ڈسکشن ہوئی ہوگی، لیکن اس کے بعد ان نشستوں کے بعد ایک جاتی عمرہ میں اور ایک ادھر ہوئی گلیات میں، ان ملاقاتوں کے بعد پھر کچھ ایکٹیویٹیز ہوئیں، اور اس میں سب سے پہلے جاوید لطیف صاحب آئے۔ جاوید لطیف صاحب کی زبان بندی کی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی جارحانہ باتیں کرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے کہنے پر، اور شہباز شریف صاحب ان کو پسند نہیں کرتے۔ وہ اس لیے پسند نہیں کرتے کہ جاوید لطیف صاحب کو ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ پسند نہیں کرتی، اور جاوید لطیف صاحب نے یہاں تک الزام لگایا ہوا ہے کہ شیخو پورے کی جو 5 سیٹیں ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کی، وہ 90 کروڑ روپے میں فارم 47 خریدے گئے ہیں، اور وہاں سے مسلم لیگ نواز کے ہی رہنما ہیں جن کے بارے میں انہوں نے الزام لگایا، اور یہ الزام لگایا جو سیکٹر کمانڈر ہیں لاہور اور ان کے ایک جونیئر افسر پہ، اور انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے اوپر بتا دیا ہے۔ اس کے بعد جاوید لطیف صاحب کو خاموش کروا دیا گیا،
اور یہ مریم صاحبہ نے ظاہر ہے خاموش کروایا ہوگا، اور کون کروا سکتا ہے۔ اس کے بعد اب جاوید لطیف صاحب دوبارہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو کوئی بھی آرمی چیف نہیں بنانا چاہتا تھا۔ عاصم منیر صاحب کو نہ حکومت نہ اپوزیشن، یعنی نومبر 2022 کی بات ہو رہی ہے، نہ حکومت نہ اپوزیشن۔ حکومت کس کی تھی؟ شہباز شریف صاحب کی تھی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، اور اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف کی تھی، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں بنانا چاہتا تھا۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ فوج بھی نہیں بنانا چاہتی تھی جنرل عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف، اور یہ بات درست ہے کہ سمری نہیں آئی تھی، اور سمری کیوں نہیں آئی تھی، سمری میں نام ان کا کیوں نہیں تھا جنرل عاصم منیر صاحب کا؟ وہ اس لیے نہیں تھا کہ فوجی قوانین کے تحت جنرل عاصم منیر صاحب نے 25 نومبر 2022 کو ریٹائر ہو جانا تھا، اور جبکہ آرمی چیف کی مدت شروع ہونی تھی 29 نومبر سے، تو لہٰذا جو 29 نومبر کو فوج میں تھا ہی نہیں یا ہونا ہی نہیں تھا، اس کا سمری میں نام کیسے آ سکتا تھا؟ لہٰذا ان کا سمری میں نام نہیں بھیجا گیا، تو اس کا پھر معاملہ گڑبڑ ہوا۔ تو پھر جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ صرف نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بنایا، اور وہ ضد پر قائم رہے کہ نہیں، میں نے سینئر موسٹ کو ہی بنانا ہے۔ تو وہ سینئر موسٹ وہ تو نہیں تھے، سینئر موسٹ تو تھے جنرل صاحب شمشاد مرزا صاحب، اور کیونکہ یہ تو ریٹائر ہو جانے تھے، تو بہرحال انہوں نے یہ احسان دوبارہ جتلایا۔ اس کے بعد اب جاوید لطیف صاحب نے ایک اور بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ریاست کی خاطر نواز شریف کو لائیں گے تو نواز شریف سندھ ہو، بلوچستان یا خیبر پختونخوا سب کو ساتھ ملانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ جاوید لطیف صاحب نے کہا۔ اب ظاہر ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ذرا ماحول بنائیں، اور شہباز شریف صاحب آن بورڈ ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب آن بورڈ ہیں، اور بالکل آپس میں مل ملا کے کھیل رہے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ کوئی ان میں اختلاف نہیں ہے۔ شہباز شریف نے اپنی باری لے لی، 2 دفعہ وہ وزیر اعظم بن گئے، ان کے مقدمات واپس ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ واپس نواز شریف صاحب کو لانا ہے، اور نواز شریف صاحب کو اب اس وقت یہ بحث چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے، وہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اگلی جو گفتگو ہوئی وہ ہے عطاء اللہ قاسمی صاحب آئے۔ عطاء اللہ قاسمی صاحب نے کہا کہ اس وقت میاں نواز شریف کے قد کاٹ کا کوئی لیڈر ہمارے درمیان نہیں ہے، جو لوگ میاں صاحب کو بھولا بھالا سمجھتے ہیں ان کی شخصیت کی گہرائی سے وہ واقف نہیں ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ شخص اپنے اصولوں کی خاطر وزارت عظمیٰ سے محرومی کو خاطر میں نہ لایا، اور وہی کہا جو اس کی ضمیر کی آواز تھی، تو یہ بھی انہوں نے کہا۔ تو یہ پھر انہوں نے یہ بھی کہا عطاء اللہ قاسمی صاحب کہ نواز شریف پر کرپشن کا الزام کوئی بددیانت ہی لگا سکتا ہے، میں انہیں بہت اونچے مقام پر دیکھتا ہوں، یہ عطاء اللہ قاسمی صاحب نے کہا۔ اب عطاء اللہ قاسمی صاحب کون ہیں؟ یہ نواز شریف صاحب کے خاص ہیں جی، ہیں ان کے مہربانوں میں شامل ہیں، اور ان کی عنایتیں عطاء اللہ قاسمی صاحب پہ بھی رہیں، اور ان کو پی ٹی وی کا ایم ڈی بھی بنایا گیا تھا، اور وہ پھر ان کی جو ہے وہ چیلنج بھی ہوئی تھی اپوائنٹمنٹ۔ اور عطاء اللہ قاسمی صاحب نواز شریف صاحب کے زمانے میں پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں، تو یہ اس معاملے میں عطاء اللہ قاسمی صاحب بہت ہی قابل اعتماد ہیں۔ تو عطاء اللہ قاسمی صاحب کو انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے بلایا بھی گیا، اپنے گھر بلایا میاں صاحب نے، تو ظاہر ہے باقی باتیں تو انہوں نے بتا دیں۔ تو یہ کالم جو ہے یہ امیج بلڈنگ کی جا رہی ہے ان کی خاص طور پہ، اور اس موقع پہ کی جا رہی ہے، اور ایسے موقع پہ کی جا رہی ہے جبکہ جنرل عاصم منیر صاحب کو اگلا نوٹیفیکیشن درکار ہے۔ تیسرے ہمارے دوست ہیں محترم سہیل وڑائچ صاحب، انہوں نے بھی ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں بھی انہوں نے 3-4 باتیں کر دیں، اور ان 3-4 باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ امپیکٹ نہیں، گراس روٹ لیول پہ امپیکٹ برقرار نہیں رکھ سکی، امپیکٹ قائم نہیں کر سکی، نمبر 1۔ نمبر 2، شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ پہ انہوں نے کہا کہ وہ بہت کامیاب نہیں رہے، اور ان کے بارے میں بھی میں بھی کیڑے نکالے گئے شہباز شریف صاحب میں بھی۔ اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات کی، اور پھر انہوں نے ظاہر ہے اب یہ 2 باتیں کر کے اس کے بعد پھر انہوں نے صدر زرداری صاحب کے بارے میں بات کی، اور ایک آرمی چیف کی۔ انہوں نے کہا کہ جی آرمی چیف کو صدر بنانے کا پرپوزل ہے، اور یہ پرپوزل جو ہے وہ موجود ہے، اور کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو۔ تو ایک بات، دوسری بات انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ زرداری صاحب، ظاہر ہے جی زرداری صاحب کو ہٹانے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک حلقے میں سوچ اب بھی موجود ہے،
اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو صدر بنانے کی پرپوزل ہے، اور مریم نواز محنت کر رہی ہیں مگر اس کا گراس روٹ امپیکٹ نظر نہیں آیا۔ یہ 3 باتیں کی۔ اب یہ جو بات کر رہے ہیں نا جی صدر زرداری صاحب کو ہٹانے کی، تو یہ بھی جو معاملہ ہے یہ بھی جاتی عمرہ میں ڈسکس ہوا، اور مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور یہ شریف فیملی وہ یہ چاہتی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو صدر بنا دیا جائے یا کمانڈر ان چیف بنا دیا جائے، فیلڈ مارشل دے کے ان کے اختیارات میں اضافہ کر دیا جائے، اور اس طرح سے کچھ پرپوزلز رکھی ہوئی ہیں، اور وہ کیا ہیں ظاہر ہے وہ ان کے آپس میں ڈسکشن ہوئی ہوگی، لیکن ایسے پرپوزلز ہیں کہ یا تو فیلڈ مارشل اور کمانڈر ان چیف بنا دیا جائے صدر مملکت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو اگلے مزید ایکسٹینشن دینا نہیں چاہتے۔ یہ بات کہنا تو ان کے لیے کہنا بہت مشکل ہے، لیکن ان باتوں سے یہی لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اس ہڈی کو نکالیں، آپ گلے کی ہڈی ہے اس کو فارغ کریں، آپ صدر مملکت بنیں، اور باوردی صدر بننا ہے تو باوردی صدر بن جائیں، اور پھر ہم مل کے کھیلتے ہیں۔ نمبر 1 اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب بڑا واضح ہے کہ یہ جو نواز شریف صاحب کے لیے کیا جا رہا ہے، دوسرا مطلب بڑا واضح ہے کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، شہباز شریف صاحب کو ہٹا دیا جائے، نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں، اور کب بنائیں؟ نومبر سے پہلے بنائیں، اور پھر نواز شریف صاحب آ کے فیصلہ کریں جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں۔ اگر ہم اس کو مزید تھوڑا سا ایکسپلین کریں، کھول لیں، انفولڈ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کو کہ جناب نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنائیں تو ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے، اور تم ہم آپ کو آگے لے کر چلیں گے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو اٹ مینس کہ انڈرسٹوڈ ہے، پھر نئے آرمی چیف کا معاملہ آئے گا۔ تو یہ ایک کھچڑی پک رہی ہے بڑی زبردست سی، اور بظاہر آپ یہ کہیں گے کہ ان میں اتنی ہمت کہاں، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ میں اتنی ہمت کہاں کہ وہ کچھ کر سکیں۔ وہ ہمت اس لیے ہے کہ چونکہ یہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ ان سب کو پتہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب اس وقت عمران خان کے ہاتھوں بڑے برے طریقے سے پھنس چکے ہیں، اور اس لیے وہ عمران خان کے خوف کی وجہ سے اور عمران خان کی دشمنی یا بغض یا انتقام یا خوف جو بھی ہے اس کی وجہ سے یہ کچھ بھی کر گزریں گے، یہ بہت ویک ہیں اور ہماری بات نہیں ٹال سکتے، کیونکہ اگر ہمارے ساتھ بھی انہوں نے بگاڑ لی تو پھر ان کے بعد پیچھے کیا رہ جائے گا؟ عمران خان صاحب پہلے ہی خلاف ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ بھی بگاڑ لی تو پھر ان کے پاس کوئی رہ نہیں جائے گا معاملہ۔ تو لہٰذا اس لیے ان پہ یہ ایک کھچڑی سی پکائی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں مزید کچھ چیزیں کھلیں، کیونکہ عطاء اللہ قاسمی صاحب کا لکھنا، سہیل وڑیچ صاحب کا انٹرویو، اور وہ بھی ہمارے دوست منصور علی خان صاحب کو، اور یہ سارے کا سارا ایک بالکل فوکسڈ قسم کی گفتگو اس میں ہوئی۔